سامنے اندر مبارک کر دیا میں نے بیٹھا تم نے تو بیٹھے یار میں اور کیا نہیں مجھے تو پتا ہے میں کتابیں چینج کرنا میرے لیے مشکل ہے، بات کرنا کام اور باقی سارا کر لینا یہ نہیں یہ دیکھ بھی نہیں کرتا ہے سکرین شیٹ اب میں ایسا کرتا ہوں وہ 39 کی یہ کیا ہے اس کو 39 ایک منٹ دیکھنا بھی ہے دیکھو کیا ہوا آدمی ہے پیچھے ایک سوا پیچھے یہ اسی ہو جائے گا ایک منٹ پرانا عالم غیب سے تعارف کی ابتدا بنی ہے عالم غیب سے تعارف کی آگے سے سے پیچھے آگے سے ساری مجھے زون ڈیوائڈ ہے ویسے جی میں نے اگر سننا ہو ہاں جی تو میرے پاس 500 کوئی بھی لگا نہیں سارے فورس ہی ہیں اس کا جی یہ اب کون سا موبائل استعمال اس کو ایڈ کر کون سا اچھا میں ایسا نہیں کرتا ایک منٹ یار اس کو سب کی آواز اون کر لیتا ہوں، میں نے آپ کو اون کر دوں زوم لے ہونا یہاں میں میوٹ کر دوں زوم ہی ہے نہیں پیچھے کی طرف تو مشکل کھول لینا فیس بک شروع کر دیں سر اپنا موبائل آن کر کنیکٹ کر جلدی جی سر آن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم فہم حدیث کا صفحہ نمبر 48 اس پر عنوان ہے عالم غیب سے تعارف کی ابتدا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 15 سال اس طرح قیام پذیر رہے کہ ان میں سے 7 سال تک آپ صرف فرشتے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کی غائبانہ آواز سنتے تھے اور فرشتے کے ساتھ کی روشنی دیکھا کرتے، اس کے علاوہ فرشتہ وغیرہ کچھ نہ دیکھتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اس طریقے سے دکھایا تاکہ آپ کا طبی خوف جاتا رہے اور آپ کے اندر فرشتے کو دیکھنے کی قوت اور استعداد پیدا ہو جائے۔ استعداد حاصل ہو جانے پر فرشتہ نے ظاہر ہو کر وحی لانے کا کام شروع کیا اور مکی دور کے 8 سال آپ پر وحی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد آپ نے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ آگے فائدے میں لکھا ہے کہ سالوں کی یہ جو تعیین اور تحدید ہے
یہ عربوں کے اسلوب کے مطابق ایک اندازے کی ہے. اس وقت کی تاریخ متعین بھی نہیں تھی اور ضبط بھی نہیں تھا ایسا، تو ایک اندازے کے مطابق انہوں نے یہ کہا کہ 15 سال تقریباً رہے. ویسے تو وحی کا جو نزول شروع ہوا ہے باقاعدہ وہ 13 سال کی عرصہ رہا مکہ مکرمہ میں، اور اس سے کچھ عرصہ پہلے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب آتے تھے اور صبح کو وہ خواب ایسے ہوتا تھا جیسے بالکل روشن صبح کی طرح بالکل سچا ہوتا تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں سیٹنگ چینج کر دی. آپ کو نا 8:45 منٹ کو ریڈی کر دینا چاہیے. میں نے چودھری صاحب کو 8:15 بجے کہہ دی اس کو کر دو. اور چودھری کو چھوڑو آپ کو چودھری بنے میری تو بھی نہیں، میں تو بیٹھنا نہیں تھا. نہیں. ابھی کیا مسئلہ ہو؟ وہی مسئلہ یہ جوائن نہیں ہو رہا. ایسے فائدہ کیا تیرے آنے کا کہیں ایسے ہو گیا ہم سے تو شیئر نہیں ہو رہا ہے. ہمارے اس میں ہم لوگ اس میں کہتے ہیں تو اس میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تیرا جان ہمارا نہیں ہو یہ چیز اس میں ہمارا مسئلہ یہ مسئلہ دیکھتے ہیں. فیس بک تو صحیح چل رہا ہے. اور تو نہیں چاہیے. ہاں تو صحیح ہے. ہمارے مسئلہ چلے چل ان کو آواز آ رہی ہے. اچھا جی. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ میں اس پتھر کو خوب پہچانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو خوب پہچانتا ہوں. یہ وحی کے نزول سے پہلے کی بات ہے کہ وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کا سلسلہ شروع ہونا تو اس سے پہلے ذہنی طور پہ اور طبی طور پر مناسبت ہو جائے. تو پہلے فرشتے کی آواز سننا اور کچھ روشنی دیکھنا، خواب سچے دیکھنا، اس طرح پتھروں کا سلام کرنا. اس کے بعد پھر باقاعدہ وحی ایک دفعہ جبریل آ کر ملاقات بھی ہوگی جو پہلی وحی جس میں اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. اور اس وحی کے بعد پھر یہ 3 سال تک وحی رکی رہی اور 3 سال کے بعد پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہوگا. پہلی بھی ہے یہ قرآن اس کے بعد 3 سال 3 سال تک وحی رکی رہی. وہ ہے تماشا ملا وہ تو بہت بات ہے. 15 دن ہوتے ہیں، 15 دن یا 3 دن بعضوں نے کہا، وہ تو چند دن تھے. یہ لمبا عرصہ تھا. اس کے بعد پھر باقاعدہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا. آگے اس کا بیان ہے کہ عالم غیب کے ساتھ تعلق اور ربط، وحی کا نزول اور فرشتوں کے ساتھ ہم کلامی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی اول ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. آپ رات کو جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، یعنی خواب کے موافق ہی واقعہ رونما ہوتا. پھر آپ کو خلوت نشینی محبوب ہو گئی، یعنی یہ طبیعت اس طرف چلنے لگی کہ تنہائی میں جانا چاہیے، خلوت میں بیٹھنا چاہیے. اور آپ غار حرا میں خلوت اختیار کرتے اور گھر واپس جانے سے پہلے وہاں چند دن اور رات عبادت کرتے. پھر گزارا کا کچھ سامان عبادت اور خلوت کی غرض سے لے جاتے.
پھر چند دنوں بعد واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور اتنے دنوں کے لیے مزید سامان لے جاتے۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا، جس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ غار حرا میں تھے تو آپ کے پاس فرشتہ آیا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نے چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا لہذا میں پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے پکڑا اور مجھے زور سے بھینچا، جس سے غرض یہ تھی کہ وحی کے تحمل کی جو توانائی انہیں حاصل تھی اس میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منتقل ہو جائے۔ پھر مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ انہوں نے مجھے پھر پکڑا اور دوسری مرتبہ مجھے زور سے بھینچا تاکہ مزید توانائی منتقل ہو جائے۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ میں نے پھر یہی جواب دیا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل علیہ السلام نے پھر مجھے پکڑا اور تیسری مرتبہ مجھے زور سے بھینچا تاکہ مزید توانائی منتقل ہو جائے۔ پھر مجھے چھوڑا اور کہا یہ آیتیں پڑھیے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کر گھر کی طرف لوٹے۔ آپ کا دل روب کی وجہ سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ گھر والوں نے آپ کو کپڑا اڑا دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف اور روب جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا قصہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان پر ہلاکت کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، آپ ایسا خوف نہ کیجئے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہ کرے گا، کیونکہ آپ کا جو کردار ہے ایسے کو برباد و رسوا کرنا اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں۔ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور سچ بات کہتے ہیں اور بے کسوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور قدرتی حوادث میں مبتلا لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن حضرات میں یہ خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیاوی مصائب سے بھی بچاتے ہیں۔ اور تقریباً یہی باتیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ والوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ سے نکالا اور حضرت ابوبکر صدیق جانے لگے تو ابن دغینہ ایک قبیلے کا سردار تھا، اس نے حضرت ابوبکر سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مکہ والے مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ جیسے بندے کو نہیں نکالا جا سکتا، آؤ میں اپنی پناہ میں آپ کو لے لیتا ہوں۔ انہوں نے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفات بیان کی ہوئی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ بیان کر، تو اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق جو ہوتا ہے وہ صدیق نبوت کا آئینہ ہوتا ہے۔ آئینہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف نبی اگر کھڑا ہے تو شیشے میں جو عکس نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، تو نبوت کا فرق ہے، باقی تمام صفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھی جو حضور علیہ السلام۔ کئی موقعوں پہ ایسی بات سامنے جب حدیبیہ کی صلح ہوئی ہے، بڑی دب کے صلح ہوئی ہے، ہم نے سب نے واقعہ پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، یعنی کفار مکہ کی ہر شرط مانی گئی اور مسلمانوں کی کوئی بات بھی نہیں مانی گئی۔ حضرت عمر کو بڑا جلال تھا، ان کا یہ تھا کہ ہم تلوار ہماری فیصلہ کریں، یہ کیا بات ہے؟ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بالکل حق پہ ہیں۔ یہ باطل پہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل باطل پہ۔ ہمارے مقتول جنت میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ جائیں گے۔ تو پھر اتنی دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تلوار ہماری فیصلہ کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا اوپر میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ مجھے ظاہر نہیں کریں گے۔ مراد یہ تھا کہ میں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا جو کچھ کر رہا ہوں۔ تو عمر خاموش ہو گئے اور یہاں سے اٹھے رہا تو بکر کے پاس چلے گئے اور ان سے جا کے سیم یہی سوال کیا اور ان کے سیم وہی جواب تھے جو حضور نے جواب دیا، حالانکہ سنے نہیں تھے، پہلے اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے ان میں ضبط اسی درجے کا زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے بات سے بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے تھے، صاحب کشف تھے، کشف ان کو بہت ہوتا تھا اور اس کا اظہار بھی کر دیتے تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی ایک صاحب وہاں سے آئے، ان سے کہا کہ اب جانا ہونا تو ان سے کہنا دو باتیں کہنا۔ ایک یہ تھے کہ وہ تھوڑا ناراض ہوتے تھے، غصے ہو جاتے تھے۔ ایک تو یہ کہنا کہ ان سے خلق محمدی سے پیش آیا کرو لوگوں سے، اور دوسرا ان کو یہ کہنا کہ کشف اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے، تھوڑا اخفاء کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں قصدن چلا گیا، میں گیا تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہ پہلے پوچھتے تھے کس لیے آئے، تو اور کچھ لوگ آئے تھے، ان سے پوچھا، مجھ سے پوچھا تو میں شرم کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ دوبارہ مجھے پوچھا، پھر فرمانے لگے بھی جو پیغام لے کے آئے وہ بتاتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا جی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں سے خلق محمدی سے پیش آیا کرو حضور کے اخلاق کے مطابق۔ تو فرمانے لگے میں ان کا کیا کروں، یہ کسی کی بھینس میں مار ہے، پیڑا دم کرانے آ رہا ہے، کوئی گڑ دم کرانے آ رہا ہے، تو اللہ اللہ سیکھنے تو آتا نہیں، اللہ اللہ سیکھنے تو آتے نہیں ہیں۔ تو پیر اس لیے تھوڑا ہوتا ہے کہ ان کو دم تعویذ کرتا رہا، اس لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ دوسرا کیا کہا، دوسری بات یہ کہی تھی کہ کشف اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے لیکن اخفاء کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ تو یہاں پر انہوں نے بڑی عجیب بات فرمانے لگے میں کوئی حضرت گنگوئی تھوڑا کہ 7 سمندر پیے بیٹھے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے۔ تو یہ تھی مطلب جتنے ہمارے حضرات اکابر بڑے تھے وہ ہر اعتبار سے کامل تھے، لیکن بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہوتے تھے، یعنی کوئی ان میں ایسی چیز نظر نہیں آتی تھی کہ وہ کوئی، جیسے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مولوی نہ ہوتا، اب تو ہم مولوی ہمارے ساتھ لگ گیا، مولوی ہیں، کافر جو ہیں عیسائیوں کی طرف سے بھی ہندوؤں کی طرف سے بھی اسلام پہ اعتراض ہوتے ہیں، ہمیں جواب دینے کے لیے سامنے آنا پڑتا ہے۔ اگر مولوی نہ ہوتے تو میں اپنے آپ کو ایسا چھپاتا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ قاسم نامی بندہ بھی کوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب۔ ہمارے جیسے بندے کو تو وہ کہتے ہیں نا چوہے کو گھڑی مل گئی تھی پنساری بندے کا تھا، ہمارے کو بات ایک پتہ چل جائے ہمیں تو بس پھر ہم کہتے ہیں ہم نے ٹھنڈے کھایا، ہمارے جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے، علم کی اور عمل کی حقیقت نصیب فرمائے۔ تو حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میں اتنی صفات ہیں اور یہ صفات جس بندے میں ہوں ان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جو کہ عیسائی ہو چکے تھے اور اس وقت کی دینی کتابوں کے بڑے عالم تھے۔ اس وقت عیسائی مذہب صحیح حق مذہب تھا، اور انہوں نے بت پرستی چھوڑ کے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور ان سے کہا اے میرے چچا زاد بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سن لیجئے۔ ورقہ نے آپ سے پوچھا اے بھتیجے آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا قصہ ورقہ کو سنایا۔ وہ سن کر ورقہ نے کہا جو فرشتہ آپ نے دیکھا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، یعنی یہ تو وہی ہے اور فرشتہ وہی لے کے آیا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غار حرا میں پہلی وحی کے بعد کچھ ایام کے لیے وحی رکی رہی، بند ہو گئی۔ اگرچہ غار حرا کی وحی آنے پر آپ خوف زدہ ہو گئے تھے، لیکن ایک تو ویسے بھی وہ خوف جاتا رہا، دوسرے حقیقت حال بھی واضح ہو گئی تھی۔ خوف اور رعب کی جگہ فرشتہ سے ملاقات اور وحی کا اشتیاق دل میں شوق بہت زیادہ پیدا ہو گیا تھا، لہذا وحی جو کچھ عرصہ رکی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ غمگین ہوئے کہ آپ کئی مرتبہ اس غرض سے نکلے کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی بلندیوں سے نیچے گرا دیں۔ اس ارادے سے آپ جب بھی کسی چوٹی پر پہنچتے تاکہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے ظاہر ہوتے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں۔ اس سے آپ کے جوش اور قلب کو سکون ملتا اور آپ کے نفس کو قرار آ جاتا۔ تو یہ اس طرح وہی رکی رہی اور ایک عرصہ چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر وہی کا سلسلہ شروع ہوا جس کا تذکرہ اگلی حدیث میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فترت وحی یعنی چند ایام کے لیے وحی کے انقطاع کی بات کرتے ہوئے سنا۔ فترت کہتے ہیں رک جانا، وحی کا سلسلہ جو رک گیا تھا بیچ میں، تو اس کے متعلق حضور گفتگو فرما رہے تھے، بات کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے آواز سنی
میں نے جو اپنی نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا۔ میں رعب کی وجہ سے اس سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں زمین پر گر گیا۔ تیزی سے اپنے گھر والوں کی طرف آیا اور کہا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ پھر تو وحی کی گرمی تیز ہو گئی اور بار بار آنے لگی۔ پہلے ابتدائی جو وحی تھی وہ 5 آیتیں سورۃ علق کی ابتدائی 5 آیات، اور پھر کافی عرصہ وحی رکی رہی، تقریباً 3 سال تک یہ وحی رکی رہی، اور اس کے بعد جو وحی نازل ہوئی تو یہ سب سے پہلے سمجھے تبلیغ کا حکم یہاں سے ملا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہوئیے اور لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اپنے پاک کپڑوں کو پاک کیجیے۔ ہم 4 آیتیں ہیں، ہاں یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات مبارکہ ہے۔ اگر 5 اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہو گیا، پھر مختلف موقعوں پہ مختلف آیات آتی رہی اور چلتا رہا۔ کسی آپ کا مطابق ہوگا، مطلب کپڑوں کو پاک رکھیے، گویا کہ ایک حکم بھی دے دیا، عبادت کرنی تو عبادت کے لیے کپڑے پاک بھی ہونے چاہیے۔ اسی سے فقہا نے یہ شرط نکالی ہے نا کہ نماز کے لیے کپڑوں کا پاک ہونا بھی شرط ہے۔ یہ جو حدیث تو قرآن شریف سے جو نکالتے ہیں، مطلب فقہا کے جو حدیثیں نکالتے ہیں وہ بھی فقہا ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے جس میں جو بہت سارے صلی اللہ علیہ وسلم کرنے لگے تھے، تشریح کرنے لگے تھے، اس سے فقہا یہ نکال سکتے ہیں کہ جب کوئی کسی حالت میں پریشان ہو اس سے جا کے اس کو ذہن سازی یہ کرے تو ویسے ہے، پریشانی میں ہے تو اس کی ہمت افزائی، حوصلہ بندھانا، ہمت دلانا، تسلی دینا، یہ تو ویسے ہی اگر پتہ چل گیا تو یہ تو حق ہے نا اس کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کچھ مغموم تھے، غم میں تھے، پریشان تھے، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بات بتائی کہ جبریل علیہ السلام نے آج کی رات مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا مگر آئے نہیں۔ خدا کی قسم انہوں نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر آپ کے دل میں تخت کے نیچے موجود کتے کے پلے کا خیال آیا، یعنی وہ کہیں پلہ باہر سے گھومتا ہوا نیچے آ کے بیٹھ گیا تھا تخت کے، تو خیال ہوا کہ وہ یہ بیٹھا ہوا شاید اس وجہ سے نہیں آیا۔ آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کو فوراً نکال دیا گیا۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے پانی لے کر اس جگہ پر چھڑکا تاکہ آپ کے ہاتھ لگے پانی کی برکت سے کتے کے جو معنوی اثرات تھے اس جگہ سے وہ دور ہو جائیں۔ جب شام ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا آپ نے تو گزشتہ شب مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہاں، لیکن جس گھر میں شوقیہ بلا وجہ کتا رکھا گیا ہو یا تصویر ہو اس میں ہم یعنی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک نا ضرورت کے لیے کتا، وہ اجازت بھی دی حدیث میں کہ اگر جانوروں کی رکھوالی کے لیے یا شکار کے لیے کسی نے کتا رکھا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ شوقیہ کتا پالا جائے اس کی اجازت نہیں، اور وہاں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ تصویر گھر میں رکھی ہوئی ہیں جو شوقیہ تصویریں ہیں وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ایک تو ضرورت کی تصویریں جیسے شناختی کارڈ کی ہے، پاسپورٹ ہے، اس پہ تصویر ہے، اور پیسوں کی تصویر ہے، تو یہ تو مجبوری والی ہیں۔ وحی کا نعمت ہونا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آؤ بھائی، اس طرح کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، جس طرح کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے، ہم بھی ان کی ملاقات کے لیے چلیں۔ یہ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کے ترکہ میں بطور باندی ملی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آیا کی طرح انجام دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کر دیا تھا اور آپ ماں کی طرح ان کا اکرام کیا کرتے تھے اور ان کی ملاقات کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ دونوں حضرات ان کے گھر پہنچے، یعنی حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ،
تو ان حضرات کو دیکھ کر بے ساختہ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا، رونے کی کیفیت، رونے لگ گئی۔ انہوں نے پوچھا آپ کیوں روتی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سامان ہیں وہ بہت خیر اور تحسین کے ہیں، اچھا اللہ کے ہاں جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو بہت خوب ہے۔ انہوں نے جواب دیا میں اس پر تو نہیں روتی، کیونکہ بلا شبہ میں اتنا تو جانتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے خیر کے سامان ہیں، بلکہ میں تو اس پر روتی ہوں کہ اب آسمان سے وحی کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے جانب سے دین و دنیا کی براہ راست رہنمائی کا ذریعہ تھا۔ یہ کہہ کر ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں حضرات کو بھی خوب رلایا اور یہ بھی ان کے ساتھ مل کر رونے لگے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم۔ فیس بک پہ تو آپ کو 2 بندے ہیں، 3 ہیں۔